إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والبدن جعلناها لكم من شعائر الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ ہم نے موقع مناسبت سے سورہ حج کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑھا۔ پچھلے جمعے کو ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ جب ہم قربانی کی تیاری کر رہے ہیں تو قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کس مقصد کے لیے کی جاتی ہے، اس کے اندر کیا حکمت، کیا راز، کیا سبق، کیا پیغام، کیا درس ہمارے لیے پوشیدہ ہے، ہم اس پر غور کریں، وہ ساری چیزیں سمجھ کر ہم قربانی دیں گے تو قربانی کے مقصد کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ قربانی کا مقصد ہم کو حاصل نہیں ہوگا، چاہے ہمیشہ قربانی کرتے جائیں۔ اور جو مومن ہوتے ہیں جن کے اندر شرک کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا، جو اپنے رب کی ایک ایک آیت پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مؤمنون میں ان کی وہ صفت بیان فرمائی، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک ایمان والے اپنے رب سے کانپتے، لرزتے، تھراتے رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور اپنے رب کے قرآن کی ایک ایک آیت پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ اپنے رب کے ساتھ کسی شے، کسی چیز کو شریک بھی نہیں کرتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، اور جو کچھ ان کو رب نے مان دیا ہے، تھوڑا زیادہ، لاکھوں میں، کروڑوں میں روپیہ، پیسہ جو بھی دیا ہے، وہ اس میں سے اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ڈرتے ہیں کہ ایک دن رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ پکے مومن موحد کی صفت اللہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ لرزتے ہیں،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، ایمان والے کون لرزتے ہیں؟ جو 5 وقت کے نماز کی پابندی کرتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے رہتے ہیں، رمضان کے روزے پابندی سے کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ڈرتے ہیں، اس کے باوجود بھی کانپتے ہیں، اس کے باوجود بھی لرزتے ہیں، اس کے باوجود بھی روتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ہم کو یہ عمل کرنے کا حکم دیا تھا، ہم نے کیا، اب ہمیں پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا۔ اگر پتہ چل جاتا تو آج پھر دوبارہ کر لیتے، لیکن اب نہیں، مرنے کے بعد پتہ چلے گا قبول ہوا۔ اگر قبول نہیں ہوا ہوگا تو اب میرا معاملہ کیا ہوگا؟ رب غضبناک ہوگا، غصے میں ہوگا، اور ہمارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، یہ سوچ کے روتے۔ یہ ایمان کی صفت ہے۔ اسی لیے جب ہم قربانی دینے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کی حکمت اپنے دل دماغ میں بٹھا کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو بڑے سے بڑا جانور زندگی بھر دیتے جائیں، مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا کوئی اجر ثواب اللہ کے پاس نہیں ہے۔ تو ہم نے پچھلے خطبے کو قربانی کی حکمت 5 بیان کی تھی، اب اس کو دہرائیں گے تو وقت ختم ہو جائے گا، آگے بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نمبر 6 جو قربانی کی حکمت قرآن نے بیان کیا، یہ ہے شکران نعمت، یعنی یہ قربانی کے ذریعے اللہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی نعمتوں کا شکر برابر ادا کرتے رہو۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج ہم کتنے مسائل میں پڑے ہیں لیکن رب ہم کو یاد نہیں کر رہا ہے، مشکلات ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ واشکروا لی، اور تم میرے لیے شکر ادا کرتے رہو اور کفر نہ کرو۔ گویا شکر ادا نہ کرنا اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے یہ کفر کی علامت ہے، اور یہ دردناک عذاب کو دعوت دینا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر اللہ کی نعمت کا تم شکر نہیں ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ بڑا دردناک عذاب تم کو دے گا۔ قرآن نے کہا حج کی قربانی کی حکمت بیان کرتے ہوئے سورہ حج کے اندر، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها الصواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القاني والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ اللہ نے تمہارے لیے بڑے بڑے جانور تمہارے تابع کر دیا ہے، جیسے چاہو ان کو تم پٹکو اور ذبح کرو، نحر کرو۔ بڑے سے بڑا جانور، اونٹ جیسے جانور جس کو ہم اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، جب اللہ نے تمہیں تمہارے تابع اس جانور کو کر دیا، تم اللہ کے نام سے قربانی دے رہے ہو، تو فَكُلُوا مِنْهَا، اس کے گوشت میں سے کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، اور جو تمہارے پاس آئیں ان کو بھی دو، جو مانگے ان کو بھی دو، جو سوال کرنے سے بچتے ہو ان کو بھی دو، اور جو تمہارے رشتہ دار یا جو ضرورت مند تمہاری نظر میں ہے ان کو بھی دو۔ کچھ لوگ اس سے 3 حصے ضروری قرار دیتے ہیں، 3 حصہ برابر ہونا کم زیادہ نہیں،
اللہ کی قسم پورے قرآن پورے احادیث کا ذخیرہ دیکھ لو، کہیں یہ حکم نہیں ہے کہ 3 حصہ برابر سرابر ہونا۔ ہاں یہ ہے کھاؤ کھلاؤ، دو ضرورت مند ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، پاس پڑوس والے ہیں، کھاؤ اور کھلاؤ۔ کوئی مانگے تو اس کو بھی دو، نہ مانگنے والے کو بھی دو۔ اللہ نے کہا لعلکم تشکرون، یہ کیوں قربانی تمہارے اوپر؟ اس کا فلسفہ تاکہ تم شکر ادا کرو، شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب ہم سوچیں کہ اللہ کی نعمتیں ہم شمار کر سکتے نہیں، لیکن صبح سے اٹھے اب تک کتنی نعمتوں کا شکر ادا کیے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہاں تک کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے جسم کے اندر جتنے پارٹس جتنے عضو ہیں 360، ہر پارٹس کی طرف سے عضو کی طرف سے جب سورج نکلتا ہے تو صدقہ ہے۔ کوئی سبحان اللہ کہہ دیا تو جسم کے ایک پارٹس کی طرف سے شکر ادا ہو گیا، الحمدللہ کہہ دیا دوسرے پارٹس سے، لا الہ الا اللہ کہہ دیا تیسرے پارٹس سے، کسی کو اچھی چیز کی تعلیم دے دی چوتھے، کسی کو برائی سے روک دیا پانچویں، کوئی نقصان دہ چیز راستے میں ہے جس سے کسی مخلوق کو تکلیف ہو سکتی ہے، راستے سے اس کو ہٹا دیا، دفع کر دیا، چھٹویں چیز کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری، کہاں تک کرو گے؟ سورج نکلنے کے بعد صرف 2 رکعت نماز پڑھ لو، پورے جسم کے طرف سے شکر ادا ہو جائے گا۔ کتنے لوگ شکر ادا کیے؟ کتنے لوگ؟ غور کا مقام ہے۔ یہ قربانی کے اندر حکمت یہ رب بیان فرما رہا ہے تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ جب شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے تو اللہ اور اپنے رحمتوں کی چادر تمہارے اوپر پھیلا دے گا، رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ یہ چھٹویں حکمت ہے قربانی کی۔ ہم نے کتنے اصلاح کی؟ خود اپنے دامن کے اندر جھانک کر دیکھ لیں۔ نمبر 7، اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حرام کردہ چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے اپنی زندگی کو بچائیں۔ سوچیں جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے جانور کے لیے شرط ہے کچھ چیزیں۔ جانور ایسے رہنا چاہیے، یہ عیب نہیں، وہ عیب نہیں، ایسا نہیں ویسا نہیں، شرط ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، اذا رأيتم الهلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يزعف فليمسك عن شعري وأظفاري، رواه مسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے تم جب ذی الحجہ کا چاند دیکھو، یعنی جس مہینے کی 10 تاریخ کو ہم قربانی دیکھتے ہیں، اس مہینے کا جب چاند دیکھ لو، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ، اور تم میں سے چاند دیکھنے کے بعد جو شخص ارادہ رکھتا ہو، قصد کرتا ہو یہ کہ وہ قربانی کرے گا، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، اس کو چاہیے کہ اپنے چمڑے، ناخن، بال کو ہاتھ نہ لگائے۔ بڑی آسان چیز ہے۔ آج جو لوگ قربانی کا ارادہ کرتے ہیں، ہاں بھائی 10 دن رک جاتے ہیں،
نہ بال کاٹنا ہے نہ ناخن کاٹنا ہے، گرچہ کتنی بھی تکلیف ہو جائے ناخن بڑھا رہے۔ اور یہ بھی چیز یاد رکھیں، کچھ لوگ قربانی کے بعد بال کٹانا یا ناخن کاٹنا ضروری سمجھتے ہیں، غلط ہے۔ ضرورت ہے تو کاٹ لیجئے، ضرورت نہیں۔ حکم یہ ہے کہ اگر قربانی کا ارادہ کرتے ہیں تو چاند دیکھ لینے کے بعد سے لے کر نماز پڑھنے تک یہ چیز نہ کریں۔ کرنا بول کے کہیں نہیں، ضرورت ہے تو کرو، نہیں ضروری ہے تو کوئی بات نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم کو یہ سن کر ہم 10 دن ان چیزوں سے رک جاتے ہیں، نہ بال کٹاتے ہیں اور نہ ہی ناخن تراشتے ہیں۔ لیکن یہ قربانی، یہ حکم کے پیچھے یہ حکمت پوشیدہ ہے، یہ فلسفہ پوشیدہ ہے کہ زندگی میں ایسے ہی دوسرے جن چیزوں سے اللہ نے تم کو روک دیا ہے، جن کاموں کو اللہ ناپسند کرتا ہے، جن چیزوں سے اللہ غضبناک ہوتا ہے، بدرجہ اولا ان چیزوں سے تم اپنی زندگی کو روک لو، ان چیزوں سے اپنی زندگی کو دور رکھو۔ کتنے کام سے ہم رکے، بھئی ہم قربانی دیے، ہم کو یہ سبق ہے، اب یہ ہم کام چھوڑ دے رہے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے جانور قربانی کر ڈالے۔ ہم نے اس حکمت کو کب اپنایا ہے؟ تو یہ 7واں فلسفہ ہے قربانی کا سبق ہے۔ اور اسی طریقے سے 8واں فلسفہ، 8ویں حکمت، نوجوانی کی عمر میں عبادت کرنا۔ جب صحت مند ہو، تندرست ہو، جب یہ ہمارے اندر قوت ہو کہ پہاڑ کی چھاتی کو روک ڈالیں گے، جب ہمارے اندر یہ قوت ہو کہ ہم سمندر کو تیر کے پار کر جائیں گے، ایسی عمر میں عبادت کرنے کا درس، پیغام، سبق یہ قربانی دیتی ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف کے اندر نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 لا تجوز فی الاضاحی، 4 ایسے خصلتیں ہیں، 4 قسم کے ایسے جانور ہیں، اگر قربانی کرو تو اس قربانی کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ لا تجوز فی الاضاحی، اس جانور کی قربانی جائز ہی نہیں ہے، ناجائز ہے۔ پہلی چیز العوراء بین عورها، جانور صحت مند ہے، تندرست ہے، موٹا تگڑا ہے، تازہ ہے، سب کچھ، لیکن اگر کانا ہے، واضح دکھ رہا، صاف کانا ہے، تو اللہ کی قسم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی قربانی جائز نہیں کیا ہے، ناجائز ہے۔ والمریضۃ بین، اور ایسا جانور جو بیمار ہو، دیکھنے سے پتہ چل جائے صاف طور پر ہاں یہ بیمار ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ والعرجاء بین، جانور خوبصورت ہے، تگڑا ہے، تندرست ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، لیکن لگڑا ہے، چل رہا ہے تو ہم یہاں سے دیکھ لے رہے کہ یہ لگڑا ہے، اس کے پیر میں عیب ہے، نقص ہے، کمی ہے، لا تجوز، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ والکثیر الذی لا تنقی، اور کمزور، لاغر، جس کی ہڈیوں میں گوشت نہ ہو، ویسے جانور کی بھی قربانی، یعنی بوڑھا کہہ لیجئے، جانور بوڑھا ہو گیا، اس کی ہڈیوں میں گوشت نہیں ہے، ہڈیاں دکھائی دے رہی ہیں، کمزور ہے، زیادہ دور تک چل نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا،
کود نہیں سکتا، تو ایسے وقت میں اس جانور کی قربانی رب نے جائز نہیں کیا۔ حدیث کے اندر کیا ہے؟ بوڑھا کمزور جس کی ہڈی دکھتے ہو۔ آج لوگ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں، اکثر لوگ عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ جب بوڑھے جانور کی قربانی اللہ کے نبی نے جائز نہیں کیا، لنگڑا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، بیمار ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ایسے وقت میں کوئی بیمار ہوتا ہے، ارے مر نہ جائیں تو رونا نہ، تھوڑا توبہ استغفار کر لیتے، بوڑھے ہو گئے کچھ اللہ کی طرف، یہ کمال نہیں ہے۔ یہ قربانی، یہ عیب کو ظاہر کر کے یہ شریعت مطہرہ پیغام دینا چاہتی ہے، درس دینا چاہتی ہے کہ اے ایمان والو، اے نوجوانوں، اس نوجوانی میں، اس صحت مندی کی حالت میں تمہاری عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بڑھاپے کی عبادت اتنی پسند نہیں ہے۔ قرآن میں، حدیث میں نوجوان کی زندگی کو نعمت کہا گیا ہے۔ سوچو، ترمذی کی روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر قائم ہوگا، ایسے وقت میں کوئی شخص حرکت کر نہیں سکتا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ اس میں سے ایک سوال پوری زندگانی کا ہوگا۔ پوری زندگی کا جب حساب دے دے گا ایک انسان، تو اللہ زندگی میں سے جو خاص قیمتی ایام تھے، سال، مہینے، ہفتے، دن گزارے نوجوانی کے، خاص طور پر پوری زندگی کا حساب لینے کے بعد پھر خاص طور پر نوجوانی کے جو عرصہ ہوتا ہے، سال، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خصوصیت کے ساتھ اس نوجوان کی نوجوانی کے وقت کا حساب دینا پڑے گا۔ آج ہم کہتے ہیں ابھی نوجوان تو ہے، کھیلنے کودنے کی عمر ہے، شریعت یہ کہتی ہے عبادت کا وقت ہے وہ۔ اور پھر وہ بخاری کی روایت کہ میدان محشر قائم ہوگا، ہر انسان اپنے ہی پسینوں میں ڈوبا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے وقت میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو رب العالمین اپنا سایہ، عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اس میں سے ایک شخص وَالشَّابُ النَّشَّأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان ہوں گے جو لوگ اپنی زندگی کو، اپنی نوجوانی کو اللہ کی شریعت کے مطابق گزارے ہیں، بے حیائی سے، بے شرمی سے، بری خواہشات سے بچائے اور اللہ کی شریعت کے تابع کر دیے، اللہ ان کو خصوصیت کے ساتھ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تو یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ کے ہاں محبوب عبادت نوجوانی میں جب تم رہو تو اس وقت کر لو۔ اسماعیل علیہ السلام نوجوانی کے دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کو قربان کرو۔ اسی طریقے سے نمبر 8 اس قربانی کے اندر جو حکمت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں ہم اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز خرچ کریں، اچھے مال کو خرچ کریں۔ آپ قربانی میں اچھے جانور کی قربانی نہ دیں، صحت مند جانور نہ ہو، تندرست نہ ہو، جیسے چاہیں الٹا سیدھا لا کے قربانی دے دیں تو وہ قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ چیز، یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں
عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا، محبوب سے محبوب مال تم خرچ کرو۔ جب اللہ خوش ہوگا، جب تم نیکیوں کو حاصل کر سکو گے، جب تم جنت کے اندر داخل ہو سکو گے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا، یہاں نیکی سے مراد یہ ہے کہ ہرگز تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے محبوب چیز سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب قربانی کا حکم ہوا تو سب سے کائنات میں اس وقت محبوب چیز ان کے نزدیک دنیا میں نور نظر، لخت جگر، آنکھوں کا تارا، دل کا سرور، آنکھ کا نور اسماعیل علیہ السلام تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، رات ہے، تہائی رات، ساری کائنات سو رہی ہے، تہجد کی نماز میں ہیں، سورہ آل عمران کی تلاوت کر رہے ہیں، تیسرا پارہ مکمل ہوا، چوتھا جز شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یہاں جب پہنچتے ہیں تو بار بار اس آیت کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں، بار بار، اور پھر حالت نماز میں ہی غور کرتے ہیں کہ آج عبداللہ کے زندگی میں سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے؟ آج ہم ردی چیز لینا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اللہ اکبر، بار بار دہراتے رہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم بھلائی کو پہنچ ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ رکوع، سجدہ، تشہد، سلام پھیرے، گھر والوں کو اٹھائے فوراً، میٹھی نیند کا وقت ہے، تہائی رات کا وقت ہے، پاس پڑوس والوں کو بھی اٹھائے کھٹکا مار مار کے، لوگ جمع ہوئے، کیا بات ہے، پریشان ہوئے، کیا مصیبت، کیا پریشانی، کیا دشمن، کیا وبا آ گئی۔ رات کے اس وقت جب ہم سو رہے میٹھی نیند تو عبداللہ جو ہے دروازے پہ کھٹکا مار مار کے اٹھنے پہ مجبور کیا ہے، جمع کیا ہے۔ کیا وجہ؟ عبداللہ بولو۔ کہا کہ یہ میری لونڈی ہے، میرے حصے میں آئی جنگ، میں اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دے رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے۔ لوگوں نے کہا اس کے آزاد کرنا تھا، آزاد کر دیتے، ہم کو کیوں اٹھائے؟ کہا نہیں، تاکہ تم لوگ گواہ رہو۔ ارے بھائی، سورج جب نکلتا صبح ہوتی اس وقت گواہی بنا لیتے ہم لوگوں کو، اب رات کے آخری حصے میں میٹھی نیند کے وقت آپ کو اٹھا کر یہ گواہ بنانے کی کیا سوجی ہے، کیا سمجھ میں آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اس آیت پہ پہنچا، ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ محبوب چیز۔ یہ لونڈی بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت، بڑی نایاب ہے، اور ہم نے یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا اس کو آزاد کریں گے اور پھر اس سے نکاح کر لیں گے، پکا۔ لیکن جب پڑھتے پڑھتے رات میں اس آیت پہ پہنچا تو ٹھہر گیا کہ ہماری محبوب چیز ہم اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں آزاد، رضا کے لیے آزاد نہیں کرتے، تو ہم بھلائی کو، کامیابی کو، جنت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے لوگوں میں نے تہیا کر لیا، آزاد کر رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا اٹھاتے، کہا نہیں، میں سوچا بعد میں بات کروں گا، لیکن میں سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہو اور شیطان ہمارے دل میں وسوسہ، عبداللہ یہ خوبصورت لونڈی ہے، ایسی عورت خوبصورت ملنے والی نہیں ہے، بڑی وفادار ہے، بہت احترام کرنے والی ہے، بہت ادب کرنے والی ہے، تمہارا بہت خیال رکھنے
ہونے والی ہے، ایسی عورت نصیب نہیں ہوگی، اس کے بجائے 4 عورت آزاد کر دو لیکن اس کو اپنی نکاح میں رکھ لو۔ کہیں ایسا نہ ہو شیطان ہمارے دل میں ایسے پٹی پڑھائے، وسوسہ ڈالے، اس لیے شیطان سے پہلے اب میں تم لوگوں کو گواہ بنا دے رہا ہوں کہ اس کو آزاد کر دے رہا ہوں۔ اگر ہمارے دل میں خلل آئے کبھی ایسا تو تم لوگ ٹوک دینا۔ یہ ہے ایک مومن کا انداز دوستو۔ آج بہت سے لوگ جب تکلیف پہ ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، یہ شکرانے کے طور پر یہ کر دیں گے وہ کر دیں، تکلیف مصیبت ہٹتے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، شیطان وسوسہ ڈال دیا۔ بہت سے لوگ 1 مہینے کا روزہ رکھتا ہوں اگر یہ ہو گیا، بعد میں بولتے 1000 2000 دے دیے تو کیا ختم ہو جاتا۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے دوستو۔ لن تنالوا البر، تو یہ قربانی ہم کو درس دیتی ہے، سبق دیتی ہے کہ تم اپنے عمدہ چیزوں کو اللہ کی رضا میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو۔ یہ پیغام ہے، ہم اس پر غور کریں دوستو۔ اسی طریقے سے اس قربانی کا ایک پیغام یہ بھی ہے، حکمت یہ بھی ہے کہ ہم اپنی خواہشوں کو کچل ڈالیں، روند ڈالیں اپنی نفسانیات کو۔ آج دنیا کے اندر جو 50 قسم کی پریشانیاں ہیں، آج جب دنیا ہماری دشمن بنی ہوئی ہے اور ہم کو برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے، اسلام کا نام لیتے اسلام پر عمل نہیں کرتے، اس کی وجہ سے دنیا ہم کو مٹانا چاہتی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں بلکہ اپنے نفس کے بندے ہیں۔ جب آپ جانور کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں تو وہ زبان حال سے شاید کہتا ہوگا اے اللہ کے بندے تو نے مجھے قربان تو کر دیا، لیکن یہ بتا میں قربان تو ہو گیا، رب کے پاس جا رہا ہوں، تو اپنے نفسانی خواہشوں کو کب کچلے گا، کب قربانی اس کی کرے گا؟ اصل قربانی تو یہ ہے جس کے وجہ سے آج پریشانیاں آ رہی ہے۔ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو قربانی کی وجہ سے اپنی غلط خواہشوں کو، ناجائز خواہشوں کو کچلتے ہیں۔ آج شریعت کے خلاف ہے، لیکن باپ دادا کا طریقہ رسم و رواج بہت پسند ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہودیوں کے بنائے ہوئی چیزیں چاہے کپڑے ہو کوئی ہو، عریانیت ٹپکتی ہے، بے شرمی بے حیائی کی چیزیں ہیں، لیکن کام اس کو چھوڑتے ہیں۔ یہ نفس مانتا نہیں ہے، نہیں مانتا ہے۔ آج لوگ مسلک میں بٹے ہوئے ہیں، یہ قربانی کہتی ہے، فرقوں میں نہیں، سب پورے دین مذہب مسلکوں کو چھوڑ دو، منہ موڑ لو اور اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف جھک جاؤ، تمہارا معبود ایک ہے۔ لیکن نہیں، یہ خواہشات نہیں کچل سکتے، نہیں مار سکتے۔ قربانی کا حق ہم نے ادا نہیں کیا ہے۔ یہود بھی تو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ابراہیم کی اتباع کرنے والے ہیں، نصارہ بھی تو کہتے تھے، کفار بھی تو کہتے تھے، مشرکین بھی تو کہتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں ملت ابراہیم کے قدم پر چلتے ہوئے سنت کو زندہ کرتے ہوئے جانور ذبح کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلما۔ یہودی نصرانی نہیں تھے، یا نہ حنفی تھے، نہ شافعی تھے، نہ مالکی تھے، نہ حنبلی تھے، نہ قادیانی تھے، اور نہ ہی رضائی تھے، نہ مرزائی تھے، کچھ بھی نہیں تھے، بلکہ تو وہ تھے ابراہیم۔ سارے مسلکوں، سارے مذہبوں کے طرف سے رخ موڑا، اللہ کی طرف جھک گئے، شرک کا شائبہ تک بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ اور اللہ نے نبی کو ہو کہا بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہہ دو اے کفار تمہاری بھی نہیں مانیں گے، تم باپ دادا کے رسم و رواج کی طرف لگے ہو، یہودیوں تمہاری بھی نہیں مانیں گے، تم خواہشات کو اپنا دین سمجھ لیے ہو۔
نصرانی تمہاری بھی نہیں مانیں گے. تم اپنے حساب سے صحیح غلط کا فیصلہ عبادت کے طریقے تم اپناتے تمہاری بھی نہیں مانیں گے. مشرکوں تمہاری بھی نہیں مانیں گے, کیونکہ تم کہتے ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو کچھ دلا دیں گے, کچھ سپورٹ کر دیں گے. کسی کے ہم مانیں گے تو باپ ابراہیم علیہ السلام کی مانیں گے. کام خواہشات کو, چوری, خیانت, غیبت, حسد, کینہ, جھوٹ, فریب, دغا بازی, دھوکے بازی, لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرنا, رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرنا, والدین کی فرمانبرداری نہیں, اطاعت نہیں, خدمت گزاری نہیں. کیا ہے قربانی کا مطلب؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اگر قربانی کی حکمت کو ہم حاصل نہیں کرتے تو. دوستو اسی طریقے سے یہ قربانی کی حکمتوں میں سے سبق میں سے ایک سبق, ایک درس یہ ہے. آج ہم مسجدیں تو بناتے ہیں, مسجد بنانے سے پہلے مسجد آباد کرنے والوں کو تیار کرو, پیدا کرو, خود بخود مسجدیں بن جائیں گی. دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں بھیجا؟ معصوم بچہ تھا, دور بھی رہا ہے, لیکن آج ہی سے اس کو چھوڑ دیا. کیوں؟ تاکہ مسجد اس کے ذریعے سے بنے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے اللہ اس غیر آباد جگہ میں, غیر آباد جگہ ہم نے اپنے معصوم بچے کو کیوں رکھا؟ لیقیموا الصلاة. ابھی کوئی ہے نہیں, مسجد بنانے کا سوال نہیں. بتا رہے ہیں مقصد صرف یہ ہے, بچہ دودھ پی رہا ہے تاکہ یہ نماز قائم کرنے والا بن جائے. نماز پڑھنے والے بنیں گے تو بڑی آرام سے مسجدیں بھی تعمیر ہو جائیں گی. یہ مقصد ہے. ہم نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کتنے کو تیار کیا؟ ہم نماز کو نکل جاتے, کبھی بچوں کو, بہو کو, بیویوں کو, بیٹیوں کو, بہنوں, کبھی کھٹکا مار کے بولے اللہ کی قسم اللہ گردن کو ناپے گا. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچاؤ. تو اس طریقے سے اور بہت ساری حکمتیں ہیں اس قربانی کے, ہم نے بڑی خاص اہم آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ان حکمتوں کو سامنے رکھ کے قربانی دیں گے تو قربانی ہماری کامیاب ہوگی, اس کا اجر ثواب ملے گا, نہیں تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہاں جا کے پچھتائیں گے, واپس کہیں گے اللہ بھیج دے, واپس ہی کا کوئی راستہ بھی اس سفر کے بعد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھئی جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں, ہم نے جیسا بھی کہا کہ ایک تو یہ ہے چاند دیکھ لینے کے بعد جو قربانی کا ارادہ رکھتے, ناخن, چمڑے, بال کو ہاتھ نہ لگائیں جب تک کہ عید کی نماز نہ پڑھ لیں. ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں. اور دوسرے, یہ مہینہ جو ذی الحجہ کا شروع ہوگا 2 دن کے بعد ہے, یہ عربی سال کے حساب سے آخری مہینہ ہے. ذی الحجہ حرمت والا مہینہ ہے, پورا مہینہ حرمت کا ہے. لیکن اللہ کے قسم بخاری دیکھو, ابو داؤد دیکھو, ترمذی دیکھو, نسائی دیکھو, ابن ماجہ دیکھو, مل عمل, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان 10 دنوں میں عمل صالح جو بھی ہم کرتے ہیں, کوئی خاص نام لے کے اللہ کے نبی نے بتایا, جو بھی اللہ کی خوشنودی, اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ عمل محبوب ہوتا ہے. صحابہ نے کہا ولل جہاد, جہاد کرنا بھی اتنا اللہ کو پسند ہے. نبی نے فرمایا جہاد بھی کرو تو اللہ کو اتنا پسند. ہاں ایسا مجاہد جو نکلے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, وہ بھی شہید ہو جائے, اور جو چیز لے گیا تھا وہ بھی واپس
ہو سکتا ہے وہ ثواب میں اللہ کی قربت میں آگے بڑھ جائے، ورنہ کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ پورے سال میں 365 دنوں میں سب سے زیادہ محترم مقدس اگر دن ہے والفجر ولیال العشر، قسم ہے 10 راتوں کے، رات کے حساب سے رمضان کے آخر کی راتیں، دنوں کے حساب سے سب سے افضل پورے دنوں میں یہ 10 دن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، جب یہ دن شروع ہوں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، اب کثرت سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ، تکبیر کہتے رہیں۔ صحیح حدیث ہے یہ ایک چیز۔ اور دوسری چیز ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے 9 دن روزہ رکھتے تھے، پورے 9 دن، ایک نہیں 2 نہیں، پورے 9 دن۔ بہتر ہے 9 رکھ لیا جائے، نہیں رکھ سکتے تو 5 رکھ لو، 3 رکھ لو، کچھ بھی نہیں رکھتے تو کوئی گناہ، لیکن جب اتنے افضل ایام ملے ہیں، اللہ کے نزدیک ہونے کا موقع ملا ہے، اللہ نے نعمت کے طور پر ہم کو یہ ایام دیے ہیں، تو ہو سکے تو پورے روزے رکھ لو، نہیں 2-3، نہیں تو عرفہ کا روزہ رکھ لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا عرفہ کے روزے کے بارے میں، مسلم کی روایت ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے یکفر السنۃ الماضیہ قبلہ، اللہ تعالیٰ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے گزرے ہوا 1 سال جو ہے اس کے بھی گناہ معاف کر دے گا، اور جو 1 سال اب سامنے آنے والا ہے ہماری زندگی کا، اس کا بھی گناہ معاف کر دے گا۔ 9 نہیں رکھ سکتے، 5 سے کم 1 تو رکھ لو۔ اسی طریقے سے اور دنوں جیسے رمضان میں نہیں، اسی طریقے سے جو بھی عمل کریں کثرت سے ہم کو صدقہ خیرات زکوٰۃ بھی دیتے رہنا، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، نمازوں کی حفاظت کرنا، یہ ساری چیز کرے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم محبوب ہو جائیں گے، ہمارا عمل بھی اللہ کو بہت پسندیدہ آئے گا۔ تو جیسے رمضان میں ان دنوں میں کوشش کریں، اللہ کی قربت حاصل ہوگی، یا وبا پریشانیاں مصیبتیں جو ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام میں سنت کے مطابق عمل کرنے کی اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔